عالم برزخ میں ثواب یا عذاب کے کیا اسباب ہیں؟ شیعہ عقیدہ، اعتراض اور جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے انسان، جو بھی نیکی تجھ تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور جو بھی بدی تجھ تک پہنچتی ہے وہ تیری وجہ سے ہے۔ اس آیت کے پیش نظر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال اس کے ثواب یا عذاب کا سبب بنتے ہیں، اور یہی اعمال انسان کو جنت یا جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کے اعمال اس کے ثواب یا عذاب میں زیادتی یا کمی کا سبب بنتے ہیں۔ بعض لوگ عالم برزخ میں خوش و خرم زندگی بسر کریں گے، ان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس نعمتیں کم ہوں گی، اور کچھ لوگ عالم برزخ کی زندگی میں ایسے ہوں گے کہ جو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو سوال ابھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اسباب کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان عالم برزخ کی زندگی میں ثواب یا عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ روایات میں بہت سے اسباب کو بیان کیا گیا ہے، جن میں صدقہ، نیک اولاد، اہل بیت علیہ السلام سے محبت، اذان دینا اور نیک عمل کی تعلیم دینا اور مفید علم۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جو انسان کی عالم برزخ کی زندگی میں ثواب میں زیادتی کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی موت کے بعد اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اسے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، یعنی وہ صدقہ کہ جو اس کی طرف سے جاری و ساری ہو، اس کی نیک اولاد، یعنی وہ اولاد کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کرے، اور اس کا مفید علم، یعنی ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں مرتا ہے، اس کو یہ محبت 7 خوفناک مقامات پر فائدہ پہنچاتی ہے۔ مرتے وقت، قبر میں، روز محشر، نامہ اعمال دیتے وقت، حساب کتاب کے وقت، میزان پر، اور پل صراط سے عبور کرتے ہوئے۔ نیک عمل کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا، میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا، مولا اگر کوئی شخص کسی کو نیک عمل کی تعلیم دے تو اس کا اجر کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص کسی کو نیک عمل کی تعلیم دے اس کا ثواب اس عمل کرنے والے کے برابر ہوگا۔ اب ابو بصیر امام علیہ السلام سے دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ مولا اگر یہ شخص کہ جس نے یہ عمل اس شخص سے سیکھا اور اس عمل کو سیکھنے کے بعد اب یہ اسی عمل کی دوسرے لوگوں کو تعلیم دے تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص دوسرے لوگوں کو تعلیم دے تو اس پہلے والے استاد کو ان تمام لوگوں کے عمل کا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر ابو بصیر کہتے ہیں کہ مولا حتیٰ اگر یہ شخص مر بھی گیا ہو؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر یہ شخص مر بھی گیا ہو تب بھی اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ وہ اعمال تھے کہ جو عالم برزخ کی زندگی میں انسان کے ثواب میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، نعمتوں کا سبب بنتے ہیں۔ اب وہ اسباب کہ جو انسان کی عالم برزخ کی زندگی میں عذاب کا سبب بنتے ہیں، زنا، شراب خوری اور چغل خوری یعنی لگائی بجھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شادی شدہ عورت کسی اجنبی یا نامحرم مرد کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھے وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے، اللہ اس کے تمام اعمال کو باطل کر دیتا ہے، اور اگر یہ خاتون اپنے شوہر سے خیانت کرے تو اللہ پر لازم ہے کہ اسے قبر میں عذاب دینے کے بعد اسے جہنم کی آگ میں جلائے۔ چغل خوری اور لگائے بجھائی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو
بھی شخص چغل خوری کرے، دو لوگوں میں اختلاف کا سبب بنے، لگائی بجھائی کرے، اللہ اس کی قبر میں اس پر ایک ایسی آگ کو مسلط کرے گا کہ جو اسے قیامت تک جلاتی رہے گی۔ تو ناظرین کرام، انسان جب زندہ ہوتا ہے تو وہ نیک عمل کر کے اپنے لیے توشہ آخرت اکٹھا کر سکتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، اب اسے کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ لیکن روایات بتاتی ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد ان کا ثواب اس شخص کو ملتا رہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔